بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سے ہم احکام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو احکام سے مراد فقہی احکام ہیں، شرعی مسائل ہیں اور علماء مجتہدین کے فتاوے ہیں، اور یہ فقہی احکام ایک توضیح المسائل نامی کتاب سے پیش کیے جائیں گے، اور اس توضیح المسائل کے بارے میں آج کا سبق پیش کیا جائے گا۔ تعارفی سبق ہوگا، جیسا کہ مدرسین کا طریقہ کار رہا ہے کہ جو پہلا سبق ہوتا ہے اس موضوع کے تعارف میں ہوتا ہے، اور اس کتاب کے تعارف میں ہوتا ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے مصنف اس کے تعارف میں ہوتا ہے۔ تو ہم بھی علماء کی سیرت اور روش کو اپناتے ہوئے ہم توضیح المسائل اور اس کے مصنف آیت اللہ علی حسین سیستانی کا تعارف پیش کریں گے۔ آیت اللہ سید علی حسین الحسینی سیستانی دامت کا نام مبارک سید علی حسین ہے، اور القابات الحسینی سیستانی ہے۔ القابات حسینی کیونکہ سادات فیملی سے تعلق، تو حسینی لقب رکھا، اور سیستان کے رہنے والے اس وجہ سے آپ کے ساتھ سیستانی لقب موضوع ہوا۔ اور یہ اسی طرح جس طرح پاکستان میں رہنے والے لوگ پاکستانی کہلاتے ہیں، سیستان کے لوگ سیستانی کہلاتے ہیں۔ تو آیت اللہ سید علی حسین سیستانی کا ولادت کا تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی ولادت جو ہے وہ 1 ربیع الاول سن 1349 ہجری قمری میں ہوئی، اور مقام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی برتھ پلیس جو ہے وہ مشہد مقدس ہے۔ مشہد مقدس ایران کا ایک شہر ہے جو مشہور و معروف شہر ہے، اور اس مشہد مقدس میں ہی 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی کی رہائش اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں 2022 میں، تو 2022 عیسوی میں نجف اشرف میں رہائش پذیر ہیں۔ نجف اشرف عراق کا ایک مشہور و معروف شہر ہے، اور اس نجف اشرف میں مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی موجود ہے۔ آپ مجتہد العصر ہیں، آپ اس وقت شیعت دنیا میں بہت بڑے عالم، فاضل اور اجتہاد پر فائز ہیں۔ آپ نہ صرف پاکستان کے مرجع، نہ صرف عراق کے مرجع، بلکہ پوری تشیع دنیا کے مرجع تقلید ہیں، یعنی جن کی تقلید کی جاتی، اور سب سے تقلید جن کی جاتی ہے شیعت دنیا میں، وہ آیت اللہ سیستانی ہیں اس دور کے۔ اور آپ کے فیملی کا بیک گراؤنڈ اور فیملی کا تعلق کہاں سے ہے، اس حوالے سے آپ کے خاندان کا تعلق حسینی سادات سے ہے۔ یہ خاندان صفوی دور میں اصفہان میں رہتا تھا، جب آپ کے پردادا سید محمد کو سلطان حسین صفوی نے سیستان میں شیخ الاسلام کا عہدہ سپرد کیا۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہیں جا کر بس گئے، تو یوں خاندان کا بسیرا ہوا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے کہ آپ کی تعلیم کب سے شروع ہوئی ہے، تو سید علی حسین سیستانی نے 5 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کر دیا، اور مقدس کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید سے آغاز کیا۔ رائٹنگ لکھنے کی سکل جو ہے وہ ایک مدرسہ تھا دینی جس کا نام دارالتعلیم تھا، اس میں سے شروع کیا۔ اس میں آپ کے استاد مرزا علی آقا ہیں جو آپ کو لکھائی کرواتے تھے، جس سے آپ لکھنا جان گئے۔
بنیادی طور پر تو یہ دیکھا جائے تو دینی تعلیم 5 سال سے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن ہم نے ٹائٹل دینی تعلیم کا آغاز لکھا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ دینی تعلیم جو ہے اس کورس اور اس مدرسے میں باقاعدہ داخلہ جو کورس پڑھنے کے لیے ہو، جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے، سیکھنے اور اس سے استنباط کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ دینی تعلیم یہاں ہماری مراد ہے۔ وہ مدرسے میں باقاعدہ داخلہ والد محترم کے حکم پر لیا، کیونکہ بچوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو نہیں علم ہوتا کہ کس فیلڈ میں جانا ہے، کیا کرنا ہے، تو بچوں کی رہنمائی والدین کرتے ہیں عام طور پر۔ تو والد محترم علیہ الدین تھے، جس وجہ سے آپ کے والد نے اپنے بیٹے علی حسین کو دینی تعلیم کے لیے ہی منتخب کیا۔ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے رہے، پھر مقدمات جو ہیں وہ پڑھی۔ مقدمات میں دینی طالب علم جانتے ہیں علم نحو، علم صرف، علم منطق، ان کا تعارفی اور ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو سطوح سطح کی جمع ہے، کیونکہ اس وقت درس نظامی نہیں تھا اور سطوح کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی، تو سطوح سے مراد ایک باقاعدہ جو مدرسوں کا کورس ہے اس سطوح میں شامل ہوتا ہے، اور یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ پارٹ ہوتے ہیں۔ سطح 1، سطح 2، 3، 4 سطح ہوتی ہیں، تو ان میں مختلف بکس ہوتی ہیں کورس میں۔ علم فقہ کی ہوتی ہے، علم اصول کی ہوتی ہے، علم تفسیر کی ہوتی ہیں، اور دیگر کچھ کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ تو سطوح کے اعتبار سے انہوں نے بھی علم حاصل کیا۔ فلسفے میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی اور فلسفے کی بہت ساری کتابیں بھی پڑھیں، ملا صدرہ کی کتابیں بھی پڑھیں، اسفار اور دیگر کتب کا بھی درسن پڑھنے کا موقع ملا۔ یہ تو آپ کی تعلیم جو ہے وہ مختصراً ہم نے جائزہ۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ دینی خدمات کے لیے مختلف امور سر انجام دیے۔ ان میں سے ایک طریقہ تالیف کا تھا۔ تالیف میں آپ کی کتاب منہاج الصالحین جو فتووں کی کتاب ہے، 3 جلدوں پر مشتمل ہے، اور 1315 قبل مسیح میں قم المقدس میں طبع ہو چکی ہے۔ اور دوسری کتاب قاعدہ لا ضرر ولا ضرار ہے، آیت اللہ سیستانی کے فقہی دروس کی تقریرات ہیں، جو ایک شاگرد جس کا نام سید محمد رضا سیستانی تھا اس نے تحریر کی۔ اسی طرح آپ کی کتاب اختلاف الحدیث ہے، یہ کتاب سید سیستانی کے دروس کی تقریرات پہ مشتمل ہے۔ اور رافد فی علم الاصول، یہ اگرچہ کسی اور کی لکھی، لیکن اس کے اوپر ڈیبیٹ اور تبصرہ اتنا کیا کہ آیت اللہ سیستانی کی ہی کہلانے لگی۔ اور توضیح المسائل 5ویں کتاب، یہ فقہی کتاب ہے اور مسئلوں کے اوپر منحصر ہے، فتووں کے بک ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ مختلف زبانوں میں چھپ بھی چکی ہے۔ تو تالیفات کے ہم دیکھتے ہیں کہ تدریس اور آپ کے شاگردان، تو تدریس کن کن موضوعات میں کی؟ درس خارج کی تدریس، یعنی آپ ایک لحاظ سے یوں سمجھ لیں، آپ کو سمجھاؤں کہ پی ایچ ڈی کے بعد جب لیکچر دیا جاتا ہے یا پی ایچ ڈی کے اگلے مرحلے میں، تو ایک موضوع پر مکمل احاطہ کرتے ہوئے لیکچر پیش کیا جاتا ہے۔ تو دینی علوم میں ایک لحاظ سے پی ایچ ڈی کر چکے تو اس وقت آپ نے درس خارج دینا شروع کیا، درس پڑھانا۔ درس خارج سے مراد میں اب تفصیلات میں نہیں جاتا کہ اس کس طرح ہوتا ہے، سادہ سا یہ ہی سمجھ لیں کہ اس درس خارج کے موضوعات ہوتے ہیں اور ان موضوعات پر ڈیبیٹ اور ڈسکس ہوتی ہے۔ تو آپ کی درس خارج کا موضوع کتاب الطہارت رہی ہے، کتاب الصلاۃ رہی ہے، خمس کی کتاب رہی، قضاء کی کتاب رہی، ربا کی کتاب رہی، تقیہ کی کتاب رہی، قاعدہ الزام والی کتاب رہی، اسی طرح تعادل و تراجی، یہ موضوعات آپ کے درس خارج کا موضوع اور عنوان رہے ہیں۔ آپ کے شاگردان میں علامہ شیخ مہدی، علامہ سید مرتضیٰ، علامہ سید حسین حبیب حسینیان، سید مرتضیٰ اصفہانی، علامہ سید احمد اور علامہ شیخ باقر ایروانی شامل ہیں۔ آپ کا درس کا منہج اور طریقہ کیا تھا؟
تو ہم سارے مباحث کو تو نہیں پیش کر سکتے، سارے مناہج کو تو نہیں پیش کر سکتے. ایک مختصراً علم اصول کے درس کی جو خصوصیات تھیں ان کے بھی صرف عنوانات کو ذکر کریں گے، باقی ان کی موضوعات کے ساتھ ڈسکس نہیں کریں گے. صرف یوں سادہ سا سمجھ لیں کہ علم اصول میں آپ بحث کرتے تو اس کی تاریخ کا ذکر کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو بیان کرنے سے بہت ساری حدیث کا ایولیوشن اور جائزہ لیا جا سکتا ہے، اس کے معانی اور مفاہیم پر، اور اس سے جو چیز ثابت کرنی ہوتی ہے سیاسی حالات کے نتیجے میں وہ بیان کی گئی تھی، غیر سیاسی اضطراری حالت میں تھی، غیر اضطراری وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کا ذکر جو ہے وہ کر کے آپ اس چیز کے بارے میں بحث کرتے تھے. یہ پہلی خصوصیت تھی آیت اللہ کی. دوسری خصوصیت یہ رہی کہ حوزہ اور جدید فکر کا سنگم رہا. کوئی بھی موضوع لیتے تو جدید اسلامی مفکرین کے ساتھ ساتھ نان مسلم اور غیر مسلم اور دوسرے لوگ جو تھے ان کی آراء کو بھی آپ رکھتے رہے ہیں. جیسے کہ الفاظ اور معانی کی باس میں مختلف علماء نے اپنے نظریات کو پیش کیا، جسے نظریہ تکثر ادراکی کہتے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی نے مختلف فلسفیوں کی ابحاث کو بھی پیش کیا. یہ آپ کے اندر صلاحیت موجود. تیسری خصوصیت یہ تھی کہ اصول کا اہتمام کرتے جو فقہ سے مربوط ہوتے تھے. علم اصول کے درس دے رہے ہیں اور مثلا وضع کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو وہاں ایک فقہی قاعدے کو بھی ذکر کرتے تاکہ اس کے ساتھ منطبق ہو جائے، مربوط ہو جائے اور منسلک ہو جائے. یہ سلسلہ ان کا بڑا اچھا اور بہت ہی مناسب تھا، کیونکہ یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ کار نہیں رہا. دوسرے طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا مختلف تھا. تو یہ تیسری خصوصیت تھی. چوتھی طرف بڑھتے ہیں. آپ کی کلاس میں، آپ کے درس میں، آپ کے بحث میں، آپ کی ڈیبیٹ میں جدت کا پہلو ہمیشہ کار فرما رہا. جس طرح علماء صرف حاشیہ لکھ کر اس جملے پر یا کتاب پر یا اس کے فٹ نوٹ پہ گزارا کرتے رہے اور تعلیقہ لکھ کر اس کو آگے بڑھتے رہے، لیکن آیت اللہ سیستانی نے اپنی اس کے اوپر باقاعدہ ڈیبیٹ کی ہے. یعنی یہ نہیں کیا فتعمل کہہ کر آگے چلے گئے، بلکہ فتعمل کو کھولا ہے. ففہم کہہ کر آگے چلے گئے، بلکہ ففہم کی وضاحت کی ہے. تو جدت ان کے اندر موجود تھی اور وہ جدید ابحاث کو بھی اس میں شامل. اسی طرح آیت اللہ سیستانی جو ہے وہ بہت سارے امور ایسے تھے کہ جن میں وہ بطور جدید نظریات کے حامل فقہی مسائل کو فقہی احکام کے ساتھ ساتھ اصولی مباحث کو اکٹھا کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ نتیجہ جو ہے وہ کافی بہتر دیتے رہے. جیسا کہ اس خصوصیت کا ٹائٹل بھی ایک نتیجہ ہے کہ مشرکوں کے ساتھ نکاح جائز ہے. اس کو کس طرح ثابت کرتے ہیں؟ قاعدہ اضطرار اور قاعدہ تزاحم کو آپس میں جب ملایا جائے تو نتیجتاً ایک شرعی قاعدہ نکلتا ہے. جب شرعی قاعدہ وجود میں آتا ہے تو اس قاعدے کے نتیجے میں یہ جو ہمارا عنوان ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے. چھٹی اور آخری خصوصیت درس اصول کی یہ تھی کہ وہ اجتماعیت کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے، انفرادیت سے بالاتر ہو کر یا اس سے زیادہ آگے جا کر معاشرے کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے. جس طرح کہ ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے حدیث مبارکہ جس میں گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا تھا، تو اس حالات میں جا کر اس کی مصلحت کو دیکھا اور اس کے مفسدے کو دیکھا تو پھر پتہ چلا کہ اس دور میں گدھے کا گوشت جو ہے اس وجہ سے حرام قرار دیا گیا کیونکہ گدھا جو ہے اسلام کے پھیلاؤ میں ایک اثر رکھ رہا تھا. وہ اس طرح سے
کہ جنگیں جب ہوتی تھی تو یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کے لیے گدھے استعمال ہوتے تھے، اسی طرح فوجی ساز و سامان اٹھانے کے لیے ان کی سخت ضرورت ہوتی تھی، اور اسی طرح مسلمانوں کے مختلف امور کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا تھا، جس مصلحت کو دیکھتے ہوئے نتیجتاً اس کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اور آج بھی اس طرح کی مصلحت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے مسلمانوں کی کفار کے مقابلے میں بڑھنے کی زیادہ سے زیادہ سپیس ملے اور موقع ملے، تو ان مصلحتوں کو سمجھنا ہوگا اور ان مفسدوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جو ان مسلمانوں سے دوسرے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ ابحاث کر کے اجتماعیت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے آیت اللہ۔ اب آخر میں ہم توضیح المسائل کا تعارف پیش کرتے ہیں کہ توضیح المسائل جدید جو ہے یہ فقہی احکام کی کتاب ہے، اس میں مختلف چیپٹر ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، خمس کا، جہاد کا، بلکہ جدید فقہی احکام بھی اس میں شامل ہیں۔ مثلا بینکوں سے قرضہ لینا ہو تو کیا شریعت کہتی ہے، مثلا جدید پیوند کاری کا مسئلہ ہو، آپریشن اور پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہو، یا اس طرح کے اور مختلف مسائل جدید جو ہیں اس توضیح المسائل میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ مختلف زبانوں میں چھپ چکی ہے، انگلش، عربی، اردو۔ تو اس کا ہم انشاءاللہ درسن آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔